السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج سے چند دن پہلے ایک ننھا بچہ عمر شاہ جو کہ اکثر رمضان ٹرانسمیشنز میں ہمیں محظوظ کرتا تھا اپنی ننھی منی اپنی معصوم حرکتوں سے، وہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ظاہر ہے جب سوشل میڈیا پہ کوئی چیز آتی ہے تو پھر نیچے کامنٹ سیکشن میں کامنٹس بھی آتے ہیں لوگوں کے، تو اس پر بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک تو ظاہر ہے اس بچے کے اب اس کے لیے آگے انشاءاللہ آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اگلی زندگی میں، لیکن والدین کے لیے بہت بڑا دکھ ہے، بہت بڑا صدمہ ہے، اور ہمیشہ ان کے ساتھ یہ رہے گا۔ تو اللہ ان کو صبر جمیل عطا کرے، آمین۔ جو کامنٹ سیکشن میں نے پڑھا اس میں میں نے ایک چیز بہت زیادہ دیکھی کہ نظر بد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی۔ اب نظر بد جو ہے ظاہر ہے برحق ہے، اور ہمیں احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور اس کے لیے دعائیں بھی ہیں وہاں موجود ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے یہ بتانے کا کہ کس کو نظر بد لگی ہے یا نہیں لگی۔ عمر شاہ جس طرح سے اللہ کو پیارا ہوا، اس طرح سے اور لوگ بھی، اور بچے بھی اس طرح اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وی ہیو نو میجرمنٹ، کوئی میجرنگ ٹول نہیں ہے ہمارے پاس جس سے ہم یہ بتا سکیں کہ اس کو نظر لگی ہے یا کچھ اور ہوا۔ اب کیونکہ مذہبی ظاہر چیز ہے تو اس سے لوگوں کو لگاؤ بھی ہوتا ہے، تو لوگ کبھی کبھار ہم بہت زیادہ کسی چیز کو نا اوور یوز کر لیتے ہیں، تو نظر بد جو ہے نا اس کو ہم اکثر اوقات اوور یوز کر لیتے ہیں کہ ہر چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ نظر لگی ہے، حالانکہ ہمارے پاس یہ ناپنے کا کوئی پیمانہ اس کا نہیں ہے۔ لیکن اس کا جب ہم اوور یوز کرتے ہیں نا، دیکھیں اس کا ایک نقصان بھی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ لوگ پھر ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں، یعنی نظر بد کے علاج کے حوالے سے ایسی چیزوں میں پڑ جاتے ہیں جو ثابت نہیں ہیں، اور پھر وہ اپنا نقصان کرتے ہیں، اپنی صحت کا نقصان کرتے ہیں، اپنے بچوں کی صحت کا نقصان کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کسی بچے کو بیمار ہو جائے، اکثر والدین ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں نظر لگ گئی ہے تو وہ کسی پیر کے پاس لے جائیں گے، کسی عامل کے پاس لے جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے، تو وہ پھر ان سے علاج کرانا شروع کر دیں گے۔ وہ کنونسڈ ہوں گے کہ یار اس کو جو ہے نا نظر ہی لگی ہے تو اس کا علاج جو ہے کوئی عامل ہی کرے گا، کوئی بابا ہی کرے گا۔ وہ پھر ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، اس سے ہوگا کیا؟ اس بچے کا نقصان ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ بہت کیسز ایسے ہوتے ہیں جہاں بابے جو ہیں وہ ڈنڈے مار کے جن نکالنے کے لیے وہ لوگوں کو مار دیتے ہیں، بچوں کی جان لے لیتے ہیں، عورتوں کی جان لے لیتے ہیں۔ اس لیے اس کا اوور یوز جو ہے نا وہ انتہائی نامناسب ہے۔ ایک میں آپ کو بتاؤں کہ ایک واقعہ جو میں نے سنا، ایک چیز کہ بہت سے لوگ اس کا، اب دیکھیں ہمارے پاس تو جیسے میں نے کہا کہ پیمانہ نہیں ہے، بٹ بہت سے لوگوں نے خود سے گھڑ لیا۔ اب ایک بات کہی جاتی ہے، میں نے جو سنا کہ یہ جی مرچیں جو ہے وہ 7 دفعہ وارو، فار ایگزامپل بچے کے اوپر سے وارو 7 دفعہ مرچیں، یہ جو لال مرچ ہوتی ہے ثابت، اس کو وارو اور پھر اس کو جلا دو، اگر تو اس میں سے اسمیل آ گئی تو نظر نہیں لگی، اگر اسمیل نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نظر لگ گئی۔ اب اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس، نہ اس کی کوئی ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی روایت ہے، کچھ ایسا نہیں ہے، بٹ لوگوں نے بنا لیا ہے، اور یہ بن جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ جب آپ ایک چیز پر اتنا بلیف رکھتے ہیں تو پھر چیزیں یہ بن جاتی ہیں، تو اس کے لیے اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اور لیکن جس چیز کا مجھے دکھ ہوا نا وہ کامنٹ سیکشن میں، ایک تو چلیں آپ نے نظر بد کہہ دیا اس کو، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ نظر بد ہے، لیکن آپ نے کنفرمیشن سے کہہ دیا کہ نظر بد ہی ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ویسے ہی نامناسب ہے ایسے کہنا، آپ کو کہنا چاہیے شاید، ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے نہ ہو، بٹ کہنا یہ ہے نا کہ بھئی مجھے نہیں پتہ، یہ کنفرم کر دینا کہ بھئی ہے ہی نظر بد، یہ نامناسب ہے۔ دوسری بات یہ جو میں نے ایک بڑی ہی افسوسناک چیز دیکھی، اس میں نے ایسے کامنٹس دیکھے جن میں نفرت تھی، نظر بد کا بھی ذکر کر رہے ہیں، ساتھ نفرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور بھیجو ٹی وی میں اور کرو بچوں کی نمائش، اس کو نظر لگ گئی نا، یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہی بات کہ آپ کو تو نہیں پتہ، آپ نے، یہ تو دکھ دینے والی بات ہے نا اس کی فیملی کو کہ بھئی اور بھیجو اس کو ٹی وی میں۔ بھئی ہر کسی کی مرضی ہے، بھیجے نہ بھیجے، آپ کو اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھیج رہا ہے، لیکن اس کو صرف کیونکہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ بچہ ٹی وی پر جا رہا ہے تو پھر آپ اس پر اس طرح سے باتیں، آپ کوئی اور بات کہہ لیں یا اس کو نہیں جاننا چاہیے، بٹ یہ چیزیں آپ اور کسی ٹائم کے لیے رکھیں۔ یہ نہیں کہ ایسا وقت آ گیا اور آپ اس ماں باپ کو اس طرح سے تکلیف دیں، اس کی فیملی کو تکلیف دیں، اس کے پیار کرنے والوں کو تکلیف دیں کہ بھئی اور بھیجو ٹی وی میں اور دکھاؤ بچوں کو اور کرو نمائش۔ اس طرح کے کامنٹس دیکھ کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ دوسری بات یہ کہ لازوال عشق کے نام سے آپ نے سنا ہوگا کہ سیریز آ رہی ہے یوٹیوب کی، اور ظاہر ہے چربا ہے نیٹ فلکس کی سیریز کا، بہت سی سیریز ہیں، آئی تھنک لو آئیلینڈ، ٹو ہاٹ ٹو ہینڈل۔ اب یہ نہ کہیے گا کہ اون بھائی آپ کو کیسے پتہ؟ بھائی ہم نیٹ فلکس دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کیا چیز سامنے آ رہی ہے۔ اس کا یہ چربا ہے، اور مجھے یہ دکھ ہے کہ یار کچھ اوریجنل بنا لو یار، حیا کا پہلو تو ہے ہی ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اور اس پہ ہم تنقید بھی کر رہے ہیں اور کریں گے اور جائز بھی ہے، لیکن یار کچھ اوریجنل بناؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مٹیریلزم کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، تیز دور ہے، ہر کسی کو پیسے کمانے ہیں، آرٹسٹس یہ چیز بھول گئے ہیں کہ یار ہم نے کچھ اوریجنل پیدا کرنا ہے، کچھ اوریجنل بنائیں تاکہ ہم ملک میں، دنیا میں ہمارا نام ہو کہ یار انہوں نے کچھ اوریجنل بنایا ہے، اور ہم میں بھی کانفیڈنس ہو کہ ہم کچھ اچھا بنا رہے ہیں،
ہم امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، نہ کہ آپ اس طرح کی چیزیں بنائیں. ایک تو ہمیں آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے نا، ہمیں نہیں پتا ہم کون ہیں. برٹش راج ہمیں چھوڑ کر گیا، جب سے ہم انہی کی طرف واپس پلٹنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنا کچھ نہیں ہے، اپنی آئیڈینٹی ہم بھول گئے. سو آرٹسٹ کے لیے گزارش کہ بھائی کچھ اوریجنل بنائیں تاکہ دنیا میں ہم ایک پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کر سکیں، کچھ امپیکٹفل ہو. آرٹسٹ کا کام ہی یہی ہے، امپیکٹ کریٹ کرنا، پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کرنا، کچھ معاشرے میں اچھا کرنا، اصلاح کرنا. سو اچھا کچھ بنائیں. اینی ویز فیڈ بیک آپ کا انتظار رہے گا، فیڈ بیک کا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.